ऊंट के अंदर ये खूबी है कि ऊंट कई हफ्तों तक पानी नहीं पीता, 10 दिन, 13 दिन, 15 दिन तक भी पानी नहीं पीता। ऊंट के अंदर खुसूसियत ये है कि उसके पीठ पर कितनों ही बोझ लाद दो, फिर भी बिला झिझक, जैसे कि खड़ा जानवर पर हम बोझ डाल दे तो वो कैसे आसानी के साथ चल सकता है, फिर सकता है, ऐसे ही ऊंट अगर बैठा हुआ है तो इसके ऊपर कितनों ही डाल दो, वो आसानी के साथ उठ खड़ा होता है और चलने फिरने लगता है। ऊंट ये खुश्की का जहाज है। ऊंट जो कांटे को कैसे खाता है, ऐसे ही जैसे कि बकरियां घास खाती है। क्या बकरियां घास खाती है, जैसे चौपाए जानवर गाय बैल वो से कैसे घास खाते हैं, ऐसे ही वो ऊंट कांटे को ऐसे ही घास की तरह चबा डालता है। तो आज की इस वीडियो में हम ऊंट के ताल्लुक से बात करने वाले हैं कि ऊंट के अंदर क्या क्या खूबी है, क्या क्या खुसूसियत है। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरों तक भी शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको हर जानवर की खुसूसियत और खूबी आपको मिलेगा। मच्छर है, जानवर है, जो भी ऊंट हो, कोई भी जानवर हो, हर जानवर के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो सुने, ऊंट इसको अरबी में इबिल कहते हैं, इंग्लिश में इसे कैमल कहते हैं। तो यही है, ऊंट हर इंसान जानते हैं कि ये जानदार वाली चीज है, जानवर है, ऐसा जानवर कि जिसकी गर्दन लंबी होती है। तो ऊंट की खुसूसियत ये है कि वो भारी बोझ लाद कर बगैर किसी तकलीफ के उठ जाता है और बैठ भी जाता है। उसकी फर्माबरदारी का ये आलम है, इतना फर्माबरदार जानवर है कि अगर कोई चूहिया या कोई छोटा बच्चा है उसके नुकेल दबाकर जहां ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है। फर्माबरदारी से कभी भी धोखा नहीं करता है। ये उसकी पीठ पर इतनी ताकत होती है कि इंसान साजो सामान के साथ खाने पीने की चीजों, जरूरी बर्तन, गद्दा, तकिया और कपड़ों के साथ सवारी कर सकता है और उस इंसान को ऐसा महसूस होगा कि वो अपने घर में बैठा है। इन तमाम चीजों के बावजूद ऊंट इस मसनूई घर को लेकर चलता फिरता है। कुरान करीम में इसी गराबत, इसी अजीबो गरीब की तरफ इरशाद फरमाया कि इलल इबिली कैफ खुलिकत, कि ऊंट की तरफ देखो कि किस तरीके से अजीबो गरीब वो पैदा किया गया, इसी वजह से देखने को कहा गया है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, देखें किस तरीके से अजीबो गरीब ऊंट के बारे में बयान होता है। देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उसकी लंबी गर्दन इसलिए बनाई ताकि वो बोझ लेकर आसानी के साथ उठ बैठ जाए और भारी बोझ उठा सके। ये बताया अल्लाह तबारक व तआला ने ऊंट को इस किस्म का इसलिए पैदा किया है ताकि पानी की कश्ती की तरह खुश्की की कश्ती भी तैयार हो जाए। ऊंट की ये भी खुसूसियत है कि वो पानी पर सब्र करने की जबरदस्त कुव्वत का मालिक है। चुनांचे वो सफर में 10 दिन तक पानी ना मिलने की वजह से सब्र का मुजाहिरा कर सकता है, यानी वो बगैर पानी पिए हुए रह सकता है। इसी तरह ये हर उस घास भूस को खा लेता है जिसको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। सईद बिन जुबैर जबीर कहते हैं, एक मर्तबा रास्ते में काजी शुरैह से मुलाकात हो गई तो मैंने उनसे ये कहा कि आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोरी किनासा जा रहा हूँ। मैंने कहा वहां जाकर क्या करेंगे। फरमाया, मैं ऊंटों की देखूंगा कि अल्लाह ने उनको अजीब अंदाज में पैदा किया है। ऊंट की आदतें और खसलतें, उसकी आदत किस तरीके से है सुनो। ऊंट की आदत है कि वो साल भर में सिर्फ एक बार जुफ्ती करता है। साल भर में सिर्फ एक बार बोले तो हम बिस्तरी करता है, संबंध बनाता है एक बार साल भर में। लेकिन उसकी जुफ्ती जो है देर तक होती है, देर पा होती है
اور وہ اس دوران بار بار انتظار کرتا ہے، بار بار وہ منی نکالتا ہے اپنا، دیر تک تو ہوتی ہے اس کی جفتی لیکن بار بار اور سال بھر میں ہوتا ہے۔ اسی لیے جب وہ جفتی سے فارغ ہو جاتا ہے، ہم بستری سے بولے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے، جماع سے سنبندھ بنانے سے وہ جب الگ ہو جاتا ہے تو اس میں کمزوری اور سستی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار انزال ہوتا ہے نا۔ اونٹنی میں 3 سال میں حاملہ ہو پاتی ہے۔ اونٹنی کتنے سال میں؟ 3 سال میں حاملہ ہو پاتی ہے، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ 3 سال میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اونٹنی کو حقہ بھی کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ حقہ والی ہو جاتی ہے۔ حیوانات کے ماہرین نے بتایا ہے کہ اونٹ سب سے زیادہ بغض، دشمنی اور کینہ رکھنے والا جانور ہوتا ہے۔ جہاں تک فرمانبردار ہے تو وہ الگ ہے، اور بغض اور کینہ رکھنے والا جانور بھی ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس میں صبر و تحمل، برداشت اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ دوسروں کو مار بھی سکتی ہے جان سے۔ صاحب المنطق نے کہا ہے کہ اونٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی ماں پر جفتی کرنے کے لیے نہیں چڑھتا، اپنی ماں سے غلط چیزیں نہیں کرتا ہے، یعنی کہ وہ جماع نہیں کرتا ہے اپنی ماں سے۔ مزید انہوں نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں ایک آدمی نے یہ کیا کہ اونٹنی کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا، پھر اس نے اس کے نوجوان بچے کو، یعنی اونٹ کو، جو اس کا بچہ تھا نوجوان تھا، تو اس پر چھوڑ دیا، تو وہ جانور، اونٹ نوجوان جو جانور تھا وہ چڑھ گیا۔ جب اس بچے نے اپنی ماں کو پہچان لیا کہ یہی میری ماں ہے، تو اس نے اپنے ذکر کو کاٹ لیا، یعنی اپنے عضو خاص کو جس سے وہ جفتی کرتا تھا اس حصے کو کاٹ لیا۔ پھر وہ نوجوان اونٹ اس آدمی سے بغض رکھنے لگا، دشمنی رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس اونٹ نے موقع پا کر آخرکار اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس انسان کو۔ پھر اس نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ اونٹ ایسا جانور ہے جس کے پتا جو ہے نہیں ہوتا، شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت، طاقت ہوتی ہے کہ وہ صبر زیادہ کر سکتا ہے، اسی وجہ پتا نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ کار فرما رہتا ہے، بہت ہی فرما بردار جانور ہوتا ہے۔ شاید ہی اس سے کوئی اور جانور فرما بردار ہو، میرے نزدیک اور ہر کسی کے نزدیک تو اونٹ سے زیادہ فرما بردار کوئی اور دوسرا جانور نہیں ہے۔ اونٹ کی کنیت ابو ایوب ہے، لیکن اس کے جگر میں ایسی چیز پائی جاتی ہے جو پتے کے مانند ہوتی، پتے کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہے جس میں لعاب، تھوک لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کھال کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کا سرما آنکھوں میں استعمال کیا جائے تو پرانے پھولے کے لیے نفع بخش ہے۔ اونٹ میں خاص بات یہ ہے کہ وہ کانٹے دار درختوں کو بھی مزے لے کر کھا جاتا ہے، اسے اس کے ہضم کرنے میں پچانے میں کسی قسم کی کوئی دقت پیش نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی انتڑیاں اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اسے خاردار چیز کو ہضم کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اونٹ جو جانتے ہوں گے تو جو کو بڑی مشکل سے ہضم کر پاتا ہے، کتنا نرم ہوتا ہے جو، تو اس کو کھانے کے بعد بڑی مشکل سے ہضم کرتا ہے، نہیں پچا پاتا ہے۔ اور اہل عرب میں تعجب خیز بات، حیرت انگیز بات یہ دیکھی گئی ہے کہ جب کسی اونٹ کو خارش ہو جاتی، خجلی ہو جاتی ہے، تو دوسرے صحیح و سالم اونٹوں کو بھی داغ دے دیتے ہیں تاکہ مرض متعدی نہ ہو پائے، مرض جو ہے بڑھ نہ پائے، اور خارشی اونٹ درست ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ اونٹ کا شرعی حکم یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چپائے حلال کر دیے گئے، اور چپائے تو اس میں اونٹ بھی آتے ہیں، ہر چپائے نہیں، اس کی بھی تشریح کی گئی، بتائی گئی ہے۔ اونٹ کی طبی فوائد اور خاصیتیں، اونٹ کے اندر خاصیتیں، طبی فائد یعنی ڈاکٹری فائدے کیا ہے اس کی آنکھوں سے دیکھو۔ امام ابن زہیر وغیرہ نے کہا ہے کہ اگر اونٹ کی نظر سہیل نام ایک ستارہ ہے،
تو اس ستارے پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو وہ اونٹ مر جاتی ہے، اونٹ مر جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت اسی طرح ایک سالہ مینڈھا ہو یا پہاڑی مینڈھا ہو، کوئی بھی ہو 1 سال کا اونٹ، تو ان سب کا گوشت خراب اور ردی ہوا کرتا ہے۔ اگر اونٹ کے بالوں کو جلا کر بہتے خون پر چھڑک دیا جائے تو وہ خون کو کاٹ دیتا ہے، بہتے خون پر تو وہ خون کو کاٹ دیتا ہے۔ اگر اونٹ کی چیچڑی کسی عاشق کی آستین میں باندھ دی جاتی ہے تو اس کا عشق زائل ہونے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے۔ اگر اونٹ کے پیشاب کو نشے میں مبتلا شخص پی لے، جسے نشے میں مدہور شخص ہو، تو اسے پلا دیا جائے تو اسی وقت نشہ اتر جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے، یعنی کہ ہم بستری کرنے میں طاقت و قوت، یعنی ٹائمنگ، بیوی سے ٹائمنگ وہ بڑھاتا ہے۔ اسی طرح جماع کے بعد سستی کو دور کر کے چستی، نشاط اور تازگی پیدا کرتا ہے۔ نیز ورم یعنی کہ سوجن جو ہے جگر میں بھی مفید ہے۔ اگر کوئی بانجھ عورت ہی کیوں نہ ہو، حیض سے پاک ہونے کے بعد 3 دن تک اونٹ کی پنڈلی کا، اونٹ کی غور سے سنو، اونٹ کی پنڈلی کا مغز نکال کر کسی روٹی یا ان کے فائے میں رکھ کر اپنی فرج میں باندھے رہے، فرج آگے والے مقام میں باندھے رہے، پھر اس کے بعد اس عورت سے جماع کیا جائے، ہم بستری کیا جائے تو اس کے حمل ٹھہر جائے گا۔ ماہرین میں اطباء نے عورت کے بانجھ ہونے کا پتہ لگانے کا طریقہ بتایا ہے، جو انشاءاللہ تعالی ان قریب ہی انسان کے عنوان میں آئے گا، میں وہاں پہ بیان کروں گا۔ تو دیکھو اس کی تعبیر، اگر کوئی انسان خواب میں یہ دیکھے تو اس کے علماء معبرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ 100 اونٹوں پر مشتمل ریوڑ کا مالک ہو گیا تو یہ تعبیر دی جائے گی کہ بکریوں کا ریوڑ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، تعبیر دی جائے گی کہ وہ باعزت لوگوں کا حاکم بنے گا۔ نیز یہ بھی کہ اسے بہت سا مال بھی ملنے کی توقع رہے گی۔ بہت سے زیادہ تعبیریں ہیں لیکن بس میں اتنے پر ختم کر رہا ہوں۔